اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عبارت یہاں پہ ہے کہ وَمِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ يَظْهُرُ بُطْلَانُ مَا اسْتَدَلُّ بِهِ لِمَفْهُومِ الْوَصْفِ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْآتِيَّةِ۔ یہ جو ابھی تقریر اور بیان تھا اس سے واضح ہو گیا، کیا چیز ظاہر ہو گئی کہ مستدل بہی، جن دلائل کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا ہے مفہوم وصف کو ثابت کرنے کے لیے، ان کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ اور وہ چار کیا ہے یہاں پہ دلائل ان کے ذکر کریں گے اور کچھ اشارہ کریں گے کہ بھئی یہ دلیل کیا ان کی نہیں بنتی، یا تو اس میں ان لوگوں کو یہی اشتباہ ہوگا دلائل میں کہ وہ منتفی کر رہے ہوں گے شخص حکم کو، تو مصنف کہیں گے بھی شخص حکم تو منتفی ہو رہا ہے، اس سے تو ہمارا انکار ہی نہیں ہے، یا وہ ایسی دلائل لے کر آئیں گے کہ جس میں باقاعدہ قرینہ موجود ہوتا ہے خارج سے، کہ جس سے ہمیں ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ حکم کیا ہے منتفی ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ کے لیے ہم نے بحث واضح کر دی نا کہ ہماری جو اصل بحث کیا ہے سنخ حکم کو منتفی کرنا ہے، اور وہ بھی کیا ہے بغیر قرینہ کے منتفی کرنا ہے، تو اب لوگ آپ کو جب دلائل دیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ سنخ حکم کو کیا منتفی نہیں کر رہے، یا اگر سنخ حکم کو منتفی کر رہے ہیں تو وہ ایک قرینہ کو بیس بنا کے کر رہے ہیں، خود وصف کے انتفاع کو اور وصف کو کیا ہے بیس بنا کے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا خلاصہ رہے گا۔ اچھا، یہ پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ انه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدة فيه، کہ اگر جو ہے نا وصف انتفاع عند الانتفاع کے اوپر دلالت نہ کرے تو لم تبقى فائدة فيه، تو اس وصف کے ذکر کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، یعنی ایک لغو اور فضول بات ہو جائے گی۔ وہ جو ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ اس نے بکرے کا وصف بیان کیا نا، اس کے پاس دو بکرے تھے، ایک سفید تھا اور ایک کیا ہے کالا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ جو سفید بکرا ہے اور کالا بکرا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یہ جو سفید بکرا ہے نا یہ میرا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جو کالا بکرا ہے وہ بھی میرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کیا کھلاتے ہو؟ انہوں نے کہا سفید والے کو یا کالے والے کو؟ انہوں نے کہا سفید والے۔ انہوں نے کہا یہ سفید بکرا ہے اس کو میں کیا گھاس کھلاتا ہوں؟ انہوں نے کہا کالے والے کو اس کو بھی گھاس کھلاتا ہوں۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ جو وصف تم لگا رہے ہو ٹھیک ہے یہ فضول ہے، کیونکہ کوئی اس کے منتفی ہونے سے کوئی حکم منتفی تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، لہذا تمہارا وصف کو ذکر کرنا کیا ہے فضول ہے، بالکل کوئی فرق تو کر نہیں رہا نا وہ، ٹھیک ہے جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہی جو بات ہے نا لطیفے والی بات، یہی اسی پہلی لائن پہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اکرم زید العالم، اس نے کہا کہ زید اس زید کا احترام کرنا ہے جو عالم ہو، ٹھیک۔ آپ نے کہا کہ اچھا جی اگر عالم نہ ہوا ٹھیک ہے اور مریض ہوا تو پھر ان کا پھر بھی احترام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر عالم لگانے کی صفت آپ نے کیوں صفت ذکر کی؟ صفت ذکر کرنی لاغو ہو گیا۔ اگر آپ صفت کے ختم ہونے کے بعد اس کا حکم ختم نہیں کر رہے کہ وہ جو بکرے کو کھلانے کا وہ جو ایک صفت کھلانے کا حکم آپ کہہ دیں، بکرے کے اوپر حکم لگا رہا تھا کہ یہ میری ملک ہے یا میں اسے کھلاتا ہوں، اگر وہ سفید اور کالے کی جو صفت ہے اس میں فرق نہیں پڑ رہا حکم میں، چاہے بکرا سفید ہو یا کالا ہو پھر بھی اس کا ہے، پھر بھی اس کو وہ دونوں کو نہلاتا ہے، دونوں کو گھاس کھلاتا ہے، تو پھر اس وصف کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں رہتا۔ لہذا مستشکل کیا کہتا ہے؟ مستشکل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ شاعری کی کلام کو لطیفے بازی سے بچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاح سے اور لغویت سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ وصف کے انتفاع سے حکم منتفی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا، یعنی آپ مفہوم وصف کے قائل نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے اوپر توہین ہے، ٹھیک ہے، توہین شارع کا الزام لگے گا کہ آپ نے شارع کو جو ہے وہ لطیفہ بات سمجھا ہوا ہے، وصف لے کر آتا ہے اور وصف کے منتفی ہونے سے حکم ہی کیا منتفی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ اشکال صحیح ہو گیا نا۔ والجواب، جواب یہ ہے کہ ان الفائدۃ غیر منحصرۃ برجوع الی الحکم، کہ فائدہ جو ہے وہ اس میں منحصر نہیں ہے کہ وہ جو وصف ہے آپ اس کو کس کی طرف پلٹائیں، حکم کی طرف پلٹائیں، یعنی سنخ حکم کی آپ کیا کریں نفی کریں، اس میں منحصر نہیں ہے۔ پھر کیا پھر فائدہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، وہ بہت سارے فوائد ہیں اور مصنف نے فقط ایک فائدے کو کیا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وکفا فائدۃ فیہ، اس وصف کے ذکر کرنے میں ایک ہی فائدے کے لیے کافی ہے یہ بات۔ کیا بات کافی ہے؟ کہ تحدید و موضوع الحکم و تقیید بھی، کہ جو موضوع حکم ہے اس کی حد بندی ہو جاتی ہے اور جو حکم ہے وہ مقید ہو جاتا ہے اسی موضوع کے ساتھ، یعنی ایک یہ فائدہ ہے کہ جو موضوع تھا وہ آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے، موضوع کی حد بندی، یہ ایک فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فائدہ کچھ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے؟ مناسب ہے۔ فرض کریں کہ زید کو کوئی نہیں جانتا تھا زید کون ہے، تو اس نے کہا کہ زید اس زید کا احترام کرنا ہے جو عالم ہے،
ٹھیک ہے، اب اسے پتہ چل گیا کہ ہاں ہمارے علاقے میں جو ہے وہ زید 2 ہیں، تو یہ جو عالم ہے اس کا وہ احترام کرنے کے کیا بول رہے، تو اس سے کیا ہوا، حکم کی حد بندی ہوگی نا، یعنی موضوع کی حد بندی ہوگی نا۔ اگر وہ عالم کی قید نہ لگاتا تو اسے نہ پتہ چلتا کہ کون سے زید کا احترام کا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا جو زید عالم ہے اس کا احترام کرنا ہے، یا جو زید جو ہمارے پاس کیا ہے مستری ہے، ٹھیک ہے جی، بنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ تو اب زید البنا، زید العالم، اس نے جب عالم کی صفت ذکر کی تو اس عالم کی صفت کا تعلق خود زید کے ساتھ ہے نا، حکم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو جب اس کا تعلق آپ نے زید کے ساتھ بنایا تو کیا یہ قید لگانا فضول ہو گیا؟ ٹھیک ہے، فضول تو نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے بھائی فضول کہاں ہوا، مجھے پتہ چل گیا باقاعدہ طور پہ کہ میں نے جس زید کا احترام کرنا ہے وہ کیا عالم ہے۔ تو ہم سنے کہتے ہیں یہی فائدہ ہے، یہ کافی ہے۔ یہ جب فائدہ موجود ہے تو اب کلام اشارے میں لغویت لازم نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ والا فائدہ ہوگا تو وہ کیا ہے لغویت سے بچے گا، ٹھیک ہے، کوئی اور فوائد بھی کیا ہے ہو سکتے ہیں، منحصر نہیں ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا پھر وہ فائدہ تو رہتی ہے نا شخص سے حکم کا منتفی ہونے والا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ زید کا احترام جو اس کے علم کی وجہ سے تھا وہ تو منتفی ہو جاتا ہے نا، تو یہی فائدہ ہے۔ یعنی اب آپ کیا کہیں گے کہ زید کو اگر دوبارہ پروٹوکول ملے گا، احترام کا پروٹوکول ملے گا تو وہ اس کے علم کی وجہ سے نہیں ملے گا، وہ بیچارہ غریب ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس وجہ سے ایک ہمدردی کا پہلو آ جائے گا، تو اس وجہ سے اس کا شاید احترام کا حکم سرزد ہو جائے۔ وہ جو اس کا ایک کمال تھا، اس کا جو اپنی ایک شخصیت تھی، اس کی وجہ سے احترام نہیں مل رہا، تو یہ بھی کیا فائدہ ہے کہ شخص حکم جو ہے وہ منتفی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ صنف حکم کو منتفی کریں گے تو تبھی کیا بنے گا، آپ کا فائدہ بنے گا، واضح ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جو اشکال کرنے والا تھا اس کی نگاہ میں فقط ایک ہی فائدہ تھا، وہ فائدہ کیا تھا کہ اگر صنف حکم کو منتفی کریں گے وصف کے جانے سے تب فائدہ ظاہر ہوگا، وگرنہ کوئی وصف کے فائدے نہیں ہے، لغویت ہی ہے۔ تو ہم نے 2 فائدے ذکر کر دیے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ موضوع بعض کا محمل اور مجمل ہوتا ہے، تو اس کی کیا ہو جاتی ہے وصف کی وجہ سے تشخیص ہو جاتی ہے، اس کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض کریں ہمارے علاقے میں 2 زید ہیں، یوں آپ کر کے آپ مثال لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ مصنف والا فائدہ۔ دوسرا آپ کیا لکھیں گے کہ فائدہ بھی شخص حکم کو منتفی ہونے میں فائدہ رہتا ہے باقی، ٹھیک ہے، جس کو مصنف نے کیا ذکر نہیں کیا، واضح انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگا جی، پہلی دلیل ہوگی جس کا بطلان کیا واضح ہو گیا۔ دوسرا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیہ، انہوں نے کہا کہ ابھی وصف قید واقع ہوتی ہے نا، تو قید کے اصل میں کیا ہوتی ہے، احتراز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وصف جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وصف کیا ہوتا ہے ہمارے پاس توضیحی ہوتا ہے، اور ایک وصف کیا ہوتا ہے احترازی ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو پہلے اشکال کے جواب میں کیا کہا کہ بھئی وصف جو ہے وہ احتراز نہیں کرے گا، وصف اسی موضوع کی کیا دے گا، وضاحت دے گا، حد بندی کرے گا۔ تو اب دوسرا جو استدلال بندہ کرنے والا ہے نا کہ یہ گویا کہ پہلے والے جواب کے اوپر اشکال بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو وصف اور قید کو کس کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ موضوع کی کیا کرے گا، حد بندی کرے گا، یعنی موضوع کی کیا کرے گا، وضاحت کرے گا۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو قیود ذکر کی جاتی ہیں کیا ان کا کام وضاحت کرنا ہوتا ہے یا ان کا کام احتراز عن الغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں بالکل منطق کی تعریف کی، نحو کی تعریف کی، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر ایک قید جو ذکر کی جاتی ہے اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے، اخراج کرنا، دوسری چیز کو خارج کرنا، نہ کہ وہ فقط وضاحت کے لیے ڈینٹنگ پینٹنگ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتراز کے لیے ہوتی ہیں۔ تو قیود میں اصل یہ قانون بن گیا ہے کہ جب بھی قید ذکر کی جاتی ہے کسی بھی بندے کی طرف سے، وہ اصل بیس اور بنیاد کیا ہوتی ہے دقیق لوگوں کی، کہ وہ قیود اس وجہ سے لاتے ہیں کہ وہ کسی چیز سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، احتراز کر رہے ہوتے ہیں۔ توضیحی چیزیں لے کر آنا ٹھیک ہے، وہ لے کر آتے ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے، اصل قیود کا یہ قانون نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی۔ والجواب، جواب یہ کہ ان ھذا مسلم، ٹھیک ہے، آپ کی بات مسلم ہے کہ قیود کیا ہوتی ہیں جی، اصل ان میں قانون کیا چلتا ہے کہ اصل میں قید لائی تب جاتی ہے کہ جب احتراز کرنا ہو، وضاحت کے لیے بہت کم لے کر آتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ان ھذا مسلم کے اوپر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ قیود کے اندر کس نے کہا ہے کہ اصل جو ہے وہ احترازی ہے۔ بہت سارے لوگ قیود لے کر آتے ہیں موضوع کی تحدید کے لیے، وضاحت کے لیے، ٹھیک ہے، تو احتراز تھوڑی ہو سکتے ہیں، ایک بات کی وضاحت کرنی ہے اس کی بھی لے کر آتے ہیں قیود، ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ احتراز کی جو بات استعمال ہوتی ہے نا قیود کی، وہ صاحب فن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں، جو علوم کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، تعریفیں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی بات ہے۔
تو یہ جو شریعت کا کلام ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ محاورہ عرفی ہوتا ہے، اس میں بھی وہ ساری قیود کی عرفی کیا نام ہے احترازی بنائے، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. بہرحال یہ بھی ایک اشکال کی جاتا ہے. لیکن ان ھذا مصنف کا اصل ہونا اعتراضی ہونا اصل نہیں ہے. احترازی ہونا اصل ہے کہاں پہ؟ تعریفات کے باب میں. محاورہ عرفی میں جب کلام کیا جاتا ہے اس میں بھی جو قیود لائی جائیں وہ بھی احترازی ہوں، یہ اصل ثابت نہیں ہے. تو ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے کہ شارع تعریفیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی علم سکھا رہا ہے، وہ تو کلام کر رہا ہے نا، آپ کو اخلاقیات دے رہا ہے، قوانین دے رہا ہے، شریعت دے رہا ہے. محاورہ عرفی کر رہا ہے تو محاورہ عرفی میں وہ قیود لے کر آئے بالکل تعریفوں کی طرح، یہ چیز ضروری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. بہرحال مصنف نے اس چیز کو نہیں شرم، مصنف نے کہا کہ ان ھذا مسلم، کہ آپ کی بات جو ہے یہ جو اعتراض تھا نا اصل فی القیود ہم تکون احترازیت، کہ اصل قیود میں یہ ہے کہ وہ احترازی ہوتی ہیں، اور قیود احترازی کی جو تعریف ہے وہ بھی یعنی سب کے یہاں مسلم ایسا نہیں کہ مختلف ہے. یعنی احتراز کا مطلب کیا ہے؟ تضییق و دائرے کو تنگ کرنا، اور کسی اور کا نہیں موضوع کا، یعنی یہی ہے نا. تو یہ تو یہ مصنف جواب دیں گے نا. نہیں ویسے یعنی یہ بھی تو ہے نا. ہاں نہیں، احتراز کے وہ احتراز کا معنی کس میں لے کر جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں حکم کی طرف پلٹاتے ہیں. یہ ہم یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ہمیں یعنی انہوں نے جو ابھی دلیل دی ہے نا وہ پوری نہیں دی نا. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف دلیل دی، اس تقریب استدلال واضح نہیں کیا. تقریب استدلال ہم یہ واضح کریں گے کہ احتراز جو ہے وہ کس سے بنے گا، اخراج کس کو کیا جائے گا؟ سنخ حکم کو اخراج کیا جائے گا. احتراز ان سنخ الحکم ہوگا کہ جب یہ قید ذکر ہم نے کر دی، وصف ذکر کر دی، تو یہ وصف جو ہے وہ لانا اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ ہم احراز کر رہے ہیں. کس بات سے احراز کر رہے ہیں؟ کہ اس طرح کا جو حکم ہے اس بندے کے لیے ثابت تبھی ہوگا کہ جب یہ وصف ہوگا. اگر یہ وصف نہیں ہے تو یہ حکم سے کہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی یہ وصف بچائے گی ہمیں سنخ حکم سے، کہ اگر یہ وصف آئے گا تو سنخ حکم اسی کے اوپر آئے گا، اور اگر وصف ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہے وہ سنخ حکم بھی کیا ختم ہو جائے گا. تو یہ تھوڑا سا ایک چیز نسبت کیا ہے اس میں، یہ قید احترازی اور توضیح میں آپس میں نسبت تباین نہیں ہو جائے گی. اعتراض احترازی میں ویسے توضیح ویسے بھی ہو جائے گی، کوئی قید احترازی جو توضیح ہوگی وہ فقط مطلب جو احترازی کا دائرہ ہے وہ اس کو بھی شامل ہے، اس کو بھی شامل ہے. جو توضیح ہے ہر توضیح جو ہے احترازی ہوتا ہے، آسان وضاحت کرتا ہے تو کس چیز سے بچاتے ہیں نا. لیکن آپ نے زید کی جو مثال دی کہ اب وہ مصنف یہی بات کریں گے. نہیں، ہمارا یہ کہ کوئی بھی قید توضیحی قید احترازی نہیں ہے، اور کوئی قید احترازی قید توضیحی نہیں ہے، دونوں میں تباین ہے. قید القید اما یکون توضیحیا او احترازیہ، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک ایسی قید ہو کہ جو بایک وقت مثلا بایک وقت احترازی بھی اور توضیحی بھی ہو. توضیحی کیا ہوتا ہے؟ توضیح یہ ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونے کا فرق نہ پڑتا ہو. توضیح میں ہونے نہ ہونے کا فرق نہ پڑتا ہو. مثلا ایک بندہ چاہتا ہے کہ زید کا احترام کریں، اب وہ عالم ہو عالم نہ ہو اس سے اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس اس نے کیوں کہہ دیا زید کا احترام کرو؟ کیونکہ وہ عالم ہے، خارج میں کیا ہے عالم ہے. تو اس نے عالم کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ مولوی صاحب ہے، زید جو ہے نا مولوی صاحب ہے، عالم ہے، اس وجہ سے اس نے ذکر کر دیا. یہ تو ہو نہ ہو فعل والی مثال نہیں بنی نا. ہاں کیونکہ وہ ہے نا پریکٹیکل ہے، اس وجہ سے اس نے اگلے کو سمجھانے کے لیے کہ زید کا احترام کرو، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ زید جو ہے وہ کون سی بات ہو رہی ہے، تو اس نے ذکر کر دیا کہ یہ جو عالم ہے اس کا احترام کرنا. تو احتراز کیا نا اس میں، توضیح تو فقط نہیں ہو گیا، وضاحت کی ہے نا زید کی، اگلے کو پتہ نہیں تھا زید کون ہے. اعتراض یعنی موضوع ہو گیا، دوسرے زید سے احتراز کر دیا، دوسرے زید سے اعتراض کر، لیکن وہ خود زید کرنے سے بھی احتراز ہو جاتا نا. اگر اگلے کو پتہ ہوتا کہ زید عالم ہے، ٹھیک ہے، اگلے کو پہلے سے پتہ ہے، ہاں وہ معلوم ہو. ہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ فقط اگلے کے علم میں اضافے کے لیے بات کی ہے، اس کی وضاحت کے لیے بات کی ہے، وہ اعتراض اس کا چکر نہیں ہے. خود لفظ زید سے ہی وہ اعتراض کرنا چاہتا ہے دوسرے زید سے، لیکن اگلے کو کیونکہ زید کو جانتا نہیں تھا. جب اگلے کو پتہ ہو کہ یہ کس زید کی بات کر رہا ہے، ہاں وہی قرینہ مقامیہ جو بھی ہو گیا، کیونکہ قرینہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اسے وضاحت دے رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے ہیں، ہم اسے وضاحت دے رہے ہیں. اگر اگلے کو پتہ ہے کہ یہ جس زید کی بات کر رہا ہے وہ اسی علاقے کے زید کی بات کر رہا ہے، کسی اور علاقے کے نہیں. اکرم زیدن فی النجف، فی النجف کیوں کہا؟ نہیں وہ قرینے کی بات اس میں ہے. کہ توضیح وہ ہوتی ہے بھائی وہ باہر گلزار کھڑا ہوا ہے اس کو یہ کتاب دے کر آؤ، کیا مطلب اگر گلزار بیٹھا ہوا ہو سیڑھیوں پر اس کو یہ کتاب نہ دو؟ یعنی قید جو لائی جا رہی ہے وہ محض توضیح کے لیے ہے، اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. گلزار کا وجود اس قید سے معلق نہیں ہے. یہ مثال آپ نے یہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کہ وہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو کتاب دے دو، یہ ٹھیک مثال ہے. اب اس کا کھڑا ہونا بیٹھنا اور کوئی احتراز نہیں ہے اس سے،
اعتراض ہم نہیں کر رہے. یعنی اگر اس قید نہ بھی پائی جاتے, وہ بندہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے زید عالم کی بات کی لیکن عالم مشہور ہے تو نہیں عالم, پھر میں کیا کروں, احترام کروں نہ کروں؟ وہ کہے گا پھر بھی احترام کرنا ہے. میں نے عالم اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ باقاعدہ عالم ہے اور میں اعتراض کر رہا ہوں, نہیں, میں نے فقط آپ کو بتا دیا کہ جس سے عالم لوگ کہتے ہیں, فرض کریں یوں کر کے. اچھا, بہر المصنف کیا ہے, اس کو ایک اور بات طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ ضروری ہے کہ اعتراض آپ کس سے بنائیں, سنخ حکم سے بنائیں. اعتراض کا معنی آپ چینج کر لیں. یعنی ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی اعتراضی ہوتی ہیں, ولیکن معنی الاعتراض, لیکن اعتراض کا معنی کیا ہے, ہوا تضییق دائرۃ الموضوع, کہ موضوع کے دائرے کو تضییق کریں. استاد جلی یعنی ایک وضاحت توضیح درکار ہے, یعنی کہ اعتراضی کا یہی معنی ہے تضییق دائرۃ الموضوع. یہ کہنا کہ یعنی اوپر والے جنہوں نے اعتراض کیا ہے الاصل فی القیود ان تکون اعتراضیۃ, کیا ہم یہ ماننے کہ یہ جو علماء جو اعتراضی مانتے تھے مثلا وہ اس تعریف کو نہیں مانتے تھے کہ تضییق دائرۃ الموضوع, بلکہ وہ کہتے تھے تضییق دائرۃ الحکم, مثلا وہ کہتے تھے اس طریقے بالفعل, کیونکہ وہ قید کو کدھر پلٹائیں گے, حکم کی طرف پلٹائیں گے. ہاں فی الحال ہم یعنی فرض تو کر رہے ہیں, لیکن کیا واقعی میں ایسا تھا کہ جو عالم قائل ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جو اعتراضی اعتراض کا مطلب ہے وہ حکم کی طرف پلٹ رہی ہے, وہ اس کا قائل تھا حکم کی طرف پلٹاتا ہے. یہ یعنی اشتباہ ہوتا ہے نا, اصل میں توہم ہوتا ہے نا. وہ قیود کو اعتراضی ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. بیس اختلاف ہمارا کہاں سے ہو جاتا ہے کہ وہ قید کو حکم کی طرف پلٹا رہے ہوتے ہیں. جیسے حکم کی طرف پلٹائیں گے تو ان کا اعتراض بنے گا اور سنخ حکم کیا ہے منتفی ہو جائے گا. اور ہم قید کو چونکہ موضوع کی طرف پلٹا رہے ہیں, لہٰذا اعتراضی ہونے میں بحث نہیں ہے. اعتراضی ہونے کے معنی میں بھی بحث نہیں ہے, معنی بھی ایک ہے. لیکن وہ قید کس کی بنے گا, اگر حکم کی بنے گا تو پھر حکم کا دائرہ تنگ ہو جائے گا, اور موضوع کے لیے بنے گا تو موضوع کا دائرہ تنگ ہوگا. اعتراضی کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ جو دلیل ہے وہ غیر حاصل ہے. نہیں, اعتراضی کا معنی ٹھیک ہے, لیکن معنی چینج کیسے ہوگا, اس مبنی کی بنیاد پہ چینج ہوگا. اعتراض کس چیز سے کرنا ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا بھائی, اعتراض کے معنی کیا ہے کہ یہ جو قید ہے یہ موضوع کے دائرے کے تنگ ہونے کا نہیں کہ کس کی قید, اگر وہ موضوع کی قید ہوگی نا پھر موضوع کا دائرہ تنگ کرے گی. اگر وہ حکم کی قید ہوگی, یہی معنی ہے نا. یعنی اعتراض کیا ہوتا ہے, تضییق للمقید, مقید کو تضییق کرنا, یوں موضوع نہ کہ مقید کو تضییق کرنا. ٹھیک ہے, اعتراض کے کیا مطلب ہے, الاعتراض ہوا تضییق المقید. اب فرض مسئلہ یہ ہے, اب یہ ہے کہ وہ مقید کیا ہے, اس کے اوپر بحث ہے. اب اگر وہ مقید موضوع ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, تضییق دائرۃ الموضوع نکلے گا. اور اگر وہ مقید کیا ہے جی, حکم ہے, تو پھر کیا نکلے گا, تضییق دائرۃ الحکم ہو جائے گا. لیکن جب ہم موضوع کو مقید کر رہے ہوتے تو بلا واسطہ نہ بالواسطہ اثر پڑتا ہے کس پر, حکم پہ پڑتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم اگر مطلب الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اسی موضوع کو جو وہ یعنی حکم پھر منتفی ہو جاتا ہے اس موضوع کے منتفی ہونے سے نا. لیکن یہ سنخ حکم منتفی نہیں ہوتا, شخص حکم کیا منتفی ہوتا ہے. لیکن یعنی ایسا نہیں کہ مجرد حکم پر فرق پڑنے سے مثلا جو ہے وہ تبدیلی کیا جائے. بات یہ کہ یعنی قید باعث بنے حکم کے لیے. مثلا جب ہم نے کہا اکرم الرجال, تو رجال کا دائرہ اتنا تھا, اب جب رجال کا دائرہ اتنا ہے تو حکم کا بھی دائرہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم نے کہا الرجال العلماء, تو جیسے ہی موضوع کا دائرہ تنگ ہوا تو حکم بھی دائرہ تنگ ہوا. اس سے یعنی ہماری التفات نہیں ہے, یہ حکم کا دائرہ دراصل تنگ نہیں ہوا, یہ حکم ویسے ہی ہے, لیکن اس کے گھٹنے کی وجہ سے حکم اسی پر لینڈ کر رہا ہے. اگر یہ زیادہ ہوتا تو اس پر بھی آ جاتا, تو حکم پر کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس سے آپ توہم نہ کریں کہ مثلا موضوع کا کوئی دائرہ تنگ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی حکم بھی یعنی اسی پر آئے گا, تو گویا حکم بھی محدود ہو گیا. نہیں, حکم میں یہ پوٹینشیل تھا کہ پوروں کو شامل کرتا, لیکن موضوع میں یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ مثلا اپنے غیر کے علاوہ اپنے غیر کو بھی شامل کرے. یہ یعنی یہ سمجھے آپ. مجھے اس کے رسول جعفر سبحانی کتاب میں اشکال ہوا ہے اعتراضی والا, انہوں نے جواب دیا ہے کہ اعتراضی کا مطلب یہ ہے کہ ثبوت ان دا ثبوت, یعنی اگر قید ثابت ہے موجود ہے تو حکم بھی ہوگا. اگر دوسرا ہے کہ سکوت عند العدم, اگر قید نہیں ہے تو پھر یہ اسی کو مصنف پہ تسلیم کرتے ہیں. ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جب یہ قید ہوگی تو حکم ہوگا, قید نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا. اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ قید کس کی تھی, موضوع کے لیے تھی. تو جب یہ قید منتفی ہو جائے گی تو موضوع منتفی ہو جائے گا نا. موضوع کے منتفی ہونے سے حکم کے منتفی ہونے کو مفہوم نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے, مصنف کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ہماری بات شروع میں یاد رکھیں کہ ہم تقریر میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ جو قیود لگتی ہیں زید کے ساتھ, عالم کی یا عادل کی, متقی کی, ان قیود کا تعلق کیا ہوتا ہے, موضوع کی حد بندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کے قیود کے ختم ہونے سے کیا ہو جائے گا, موضوع ختم ہوگا.
موضوع کے ختم ہونے سے کیا ہوگا؟ حکم ختم ہوگا، لیکن کیا اس کو مفہوم کہا جاتا ہے؟ اس کو مفہوم نہیں کہتے، کیونکہ موضوع کے ختم ہونے سے جو حکم ختم ہوتا ہے وہ اس سے شخص سے حکم ختم ہوتی ہے، نہ کہ صنف حکم ختم ہوتا ہے۔ اور وصف کے منتفی ہونے سے شخص سے حکم کے منتفی ہو جانے کی تو ہم بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، یعنی اصل نقطہ گھوم پھر کے ادھر ہی آئے گا، شخص سے حکم اور صنف حکم، ٹھیک ہے، جو ساری بحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معنی احتراز یہاں پہ کیا بنے گا؟ ولیکن معنی الاحتراز ہوا تضییق و دائرۃ الموضوع۔ تضییق و دائرۃ الموضوع کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے گزشتہ تقریر میں ثابت کیا کہ ان الوصف قید للموضوع ولیس للحکم، کہ وصف کس کی قید ہوتی ہے؟ موضوع کے لیے قید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب موضوع کی قید ہے تو یہ موضوع کے دائرے کو کیا کرے گی؟ تضییق کرے گی، نہ کہ حکم کے دائرے تضییق کرے گی۔ وإخراج ما عدا القید ان شمول شخص الحکم له، اب بالفاظ دیگر بہت تفصیل لگائیں تو بہت تفصیل کیا نکلے گی کہ اخراج ما عدا القید ہے، کہ ما عدا القید کے علاوہ چیز کو خارج کرے گی۔ کس چیز سے خارج کرے گی؟ کہ ان شمول شخص الحکم له، کہ جو شخص حکم ہے وہ پھر ما عدا القید کے علاوہ اس کو کیا شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ما عدا القید سے کیا ہو جائے گا؟ موضوع منتفی ہو جائے گا، موضوع کے منتفی ہونے سے شخص حکم کیا ہے؟ منتفی ہو جائے گا۔ ونحن نقول بھی، ہم یہ تو بات کہتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھی موضوع کے ختم ہونے سے موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زید عالم نہیں رہا تو اب اس کا احترام نہیں ہوگا، ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن کون سا احترام نہیں ہوگا؟ جو علم کی وجہ سے تھا وہ احترام نہیں ہوگا۔ لیکن کیا فقیر اور مریض کی وجہ سے احترام وہ بھی کیا ختم ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، اس بارے میں خاموش ہیں، کوئی بات نہیں۔ ولیس ھذا من المفہوم فی شیء، اور اس میں کوئی مفہوم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن اثبات الحکم لموضوع، کیونکہ کسی موضوع کے لیے حکم کو ثابت کرنا لا ینفی، یہ اس بات کی نفی نہیں کر دیتا کہ ثبوت سنخ الحکم لما عداہ، کہ وہ نفی کر دے کہ حکم کی جو سنخ ہے اس کے ثابت ہونے کی نفی ہو جائے، لما عداہ لما عدا لہذا الموضوع، کہ اس موضوع کے علاوہ جو بھی ہے اس سے کیا ہو جائے گی؟ سنخ حکم کے ثبوت کی بھی نفی ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اب بھی موضوع آپ کا کیا بنا؟ زید عالم بنا۔ اگر زید المریض موضوع بنتا ہے تو پھر تو زید عالم کے لیے احترام کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ زید المریض کے لیے کیا ہو جائے جی؟ سنخ حکم، یعنی سنخ حکم یعنی اکرام کلی کی کیا ہو جائے؟ اس سے نفی ہو جائے کہ اب وجوب اکرام کسی اور منشا سے ہو وہ بھی اس کے لیے ثابت نہ ہو سکے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ مفہوم لقب میں ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ معافی مفہوم لقب، اس نے کہا کہ اکرم العالم، عالم کا احترام کرو، تو اب اگر عالم نہیں ہے تو کیا احترام دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ کوئی بھی شرع طرف سے وجوب اکرام نہیں آئے گا، والد کا احترام نہیں رہے گا، مریض کا نہیں رہے گا، تنگ دست کا نہیں رہے گا، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ شاید نے کہا اطعم الفقیر، تو کیا مطلب ہم اپنے صدیق کو کھانا نہ کھلائیں؟ ہاں، دوستوں کو نہیں کھانا کھلائیں، کسی کو بھی نہ کھلائیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے لقب کے منتفی ہونے سے جو ہے وہ سنخ حکم منتفی نہیں ہو جاتا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی صورتحال بنے گی کہ قید کے منتفی ہونے سے سنخ حکم منتفی نہیں ہو جائے گا۔ والحاصل خلاصہ کلام کیا ہے کہ ان کون القید احترازیا، کسی قید کے احترازی بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کون القید احترازیا لا یلزم یا لا یلزم ارجاعہ قیدا للحکم، کہ قید کے احترازی مان لینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لا یلزم، کہ آپ یوں ترجمہ کر دقیق کریں کہ قید کے احترازی ہونا لازم نہیں قرار دیتا۔ کس بات کو لازم نہیں قرار دیتا؟ کہ ارجاعہ قیدا للحکم، کہ آپ اس قید کو ارجاع کریں کس کی طرف؟ حکم کے لیے قید بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا احترازی ہونے کو مانتے ہیں ہم، بیس آپ اس پہ آ جائیں کہ یہ قید حکم کے لیے نہیں ہے، قید کس کے لیے ہے؟ موضوع کے لیے ہے، جس طرح اوپر کہا، ٹھیک ہے، اوپر بھی یہی پہلے اشکال میں یہ کہا۔ اچھا جی، تیسرا جو ہے وہ اشکال انہوں نے کہا کہ ان الوصف مشعر بالعلیہ، کہ وصف جب شریعت لے کر آتی ہے کہ اطعم زیدن الفقیر، کہ اس زید کو کھانا کھلاؤ جو فقیر ہے، تو یہاں سے آپ فلسفی ذہن کو استعمال کریں کہ زید فقیر کی بات کیوں کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ یہ جو زید فقیر کی بات کی یا زید عالم کی بات کی، تو یہ جو علم کی قید لے کر آئیں یا فقر کی قید لے کر آئیں، یہ اس حکم کی کیا علت واقع ہو رہی ہے، اس کی علت کو سمجھا، ٹھیک ہے، علت سمجھا رہے کہ اکرم زید عالم کیوں کہا جی؟ اکرام کی علت جو ہے وہ علم ہے، عالم ہونا ہے، یعنی آپ کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ زید نے، اگر زید کا اکرام تھا تو عالم کیوں ذکر کیا؟ عالم اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ زید کا جو احترام ہے شارع اور مولا کی نگاہ میں وہ اس کی علم کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا علم جو ہے وہ علت بنی ہے کس چیز کی؟ اس کا علم علت بنا ہے کس چیز کی؟ کہ اس کا کیا احترام ہونا چاہیے، لہٰذا اس کا فقر علت بنا ہے کیا چیز؟ اس کو کیا کھانا کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مشعر اس علت کو سمجھا رہا ہے کہ یہ بھی تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے،
تو اس وجہ سے تمہیں یعنی تمہارے اوپر یعنی حرام. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی جو آیت گزشتہ گزری تھی یہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب علیت کا آپ کو شعور دے رہا ہے تو علیت کا کھاتا کیا ہوتا ہے؟ علیت کا قانون کیا ہوتا ہے کہ اذا انتفل علت انتفل معلول، کہ علت کے منتفی ہونے سے معلول منتفی ہو جائے گا. تو جب آپ وصف کو رکھیں گے کہ یہ وصف سے آپ کو کیا نتیجہ نکلا کہ یہ حکم کی علت بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کیا جملہ کہہ رہے تھے؟ الحکم یدور مدار العلت، کہ حکم کیا ہے؟ دائر مدار علت کے ہوتا ہے. تو لہٰذا وصف کے منتفی ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ حکم کی علت منتفی ہو جائے گی. جب حکم کی علت منتفی ہو جائے گی تو یہی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، مفہوم کی کیا نام ہے؟ حکم کی علت منتفی ہوگی تو وہ حکم سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا. فَيَلْزِمْ اناطۃ الحکم بِهِ، بس جب یہ علیت کا کام وصف کر رہا ہے تو لازم ہے کہ حکم اسی علیت کے اوپر کیا ہو؟ اسی وصف کے اوپر کیا ہو؟ موقوف ہو. فَيَلْزِمُ، بس لازم ہے گا کہ اناطۃ الحکم بِهِ بالوصف، کہ حکم جو ہے وہ اسی وصف کے اوپر کیا ہو جائے؟ موقوف ہو جائے. ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اشعار ہے، یہ جو شعور ہے، یہ جو شاعرانہ مزاج ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن فقہ میں یہ شاعرانہ مزاج نہیں چلتا، یہ اندازے، ٹھیک ہے، یہ تخیلات، اور یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ علت ہوگی. بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ قانون دانی ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم زید کے اس وجہ سے احترام واجب قرار دے رہے ہیں چونکہ اس کے اندر علم ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے علم کی وجہ سے احترام ہو ہی نہیں، کسی کو آزمایا جاتا ہو سکتا ہے معاشرے میں جو ہے وہ علماء کے احترام کو رائج کرنا مقصود ہو. عطم الفقیر میں ہو سکتا ہے کہ اس کو جیب سے پیسہ نکالنا مقصود ہو، کہ اس کو کیا ہے وہ آمادہ کیا جائے کہ یہ سخی بنے. عطم الفقیر کی علت کیا ہو؟ اس کے اندر احساس پیدا کرنا، سخاوت پیدا کرنا، یہ علت ہو. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو یہ آپ نے 100% کیسے کہہ دیا کہ جی اس حکم کے پیچھے جو علت اللہ تعالیٰ کی تھی وہ اللہ نے اس وجہ سے حکم رکھا کیونکہ یہ وجہ تھی. تو وجہ اللہ نے بتائی نہیں ہے حکم کی. ہو سکتا ہے کہ شہید باقر صدر کی تعویل دعوے، ہو سکتا ہے کہ کوئی علت ہی نہ ہو، فقط آپ مقام عبدیت کو چیک کرنا ہو، آپ کو آزمانا ہو کہ آپ معبود بنتے ہیں یا نہیں بنتے. ٹھیک ہے، کوئی فلسفہ ہو ہی نہیں پیچھے. ٹھیک ہے، آپ خام کا فلسفے ڈھونڈتے رہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات طے ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ حکمت کون سی ہے یہ آپ اور ہم طے نہیں کر سکتے. لہذا اشعار کی حد تک ٹھیک ہے آپ کی بات، اشعار لگائیں آپ، لیکن اشعار کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہی اشعار ظہور کی حد تک پہنچ گیا ہے، یقین کی حد تک پہنچ گیا، یہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. والجواب ان هذا الاشعار وان كان مسلما، یہ اشعار اور شعور کیا ہے؟ مسلم ہے، مانتے ہیں ہم اس کو کہ ہر کسی کے ذہن میں اٹھتی ہے یہ بات. لیکن الا انه ما لم يصل الى حد الظهور، لیکن جب تک یہ ظہور کی حد تک نہیں پہنچے گا تو لا ينفع في الدلاله على المفهوم، تو یہ مفہوم کی اوپر دلالت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ظہور حجت ہوتا ہے. پہلے مرلہ اشعار کا ہے، دوسرا مرلہ ظہور کا ہے، تیسرا مرلہ کس کا ہے؟ نص کا ہے. نص میں احتمال خلاف نہیں ہوتا، ظہور میں احتمال خلاف ہوتا ہے، لیکن لا یعتد به العقلاء، اس کو دیکھا نہیں جاتا. اور اشعار میں کیا ہے؟ وہ ایک ظن کی کیفیت ہے ٹوٹلی طور پہ. ٹھیک ہے، ظن حجت ہی نہیں ہوتا، شک حجت ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے. واضح ہے شک؟ اچھا، اس کے اندر جواب میں وہ بات بھی آ سکتی تھی کہ علت چلیں بن رہی ہے، لیکن علت کس کے لیے؟ وہ شخص حکم کی علت بن جائے. وہ جواب بھی کیا یہاں پہ آ سکتے ہیں. اگر ہم علت کو تسلیم بھی کر لیں کہ ظہور کی حد تک ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ یہ جو علت ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ہر قسم کے احترام کے لیے علت بن گئی ہے؟ کہ دنیا میں جتنے بھی احترام ہیں سارے کے سارے احترام علم کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جواب دیا کہ علت ہوتی ہی تبھی بھی حکم کے لیے ہے، شخص حکم کے لیے نہیں. یہ کہاں سے ہے؟ شخص حکم کے لیے علت ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم ہوگا، جہاں نہیں ہوگی وہاں نہیں ہوگا. ہم کہیں گے کہ زید کے لیے جو احترام آ رہا ہے وہ فقط اور فقط جو ہے وہ علم کی وجہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے زید کے لیے احترام، یعنی زید کے لیے جو احترام ہے وہ علم کے لیے آ رہا ہے، یعنی اسی ہاں اگر علت ہے تو پھر تو ہاں علت ہے تو کلی بنے گی. اچھا، یہ ہمارا مطلب یعنی زید کے لیے جو احترام کی علت ہے وہ فقط کیا ہے؟ علم ہے. ہاں علت منحصر نہیں ہے. ٹھیک ہے، علت تامہ مانیں گے، ہاں علت تامہ مان لیں، لیکن علت منحصر آپ مانیں کہ زید کے احترام کی بس یہ ایک ہی علت ہے، اس انحصار کو کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے علت کو ہم مان لیتے ہیں، لیکن علت کے بعد جو انحصار کا مرحلہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ پھر آپ کے پاس کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم علت کہتے ہیں اس کو ہے جو منحصر ہو، یعنی ویلا وہ علت نہیں، وہ حکمت ہے، یا اگر ہم اس کو علت کہیں بھی تو یہ اسباب تسامح ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، آپ کی باتیں درست ہیں جی. تو لہٰذا یہ پھر اسی جواب تک ہم رہے ہیں کہ بس علت شعور کی حد تک، یعنی علت منحصر ہونا، علت تامہ ہونا، یہ ساری چیزیں آپ جوڑیں تو اگر ساری چیزیں جوڑ بھی لیں تو پھر بھی ایک شعور کی حد تک ہیں، ایک شک کی حد تک ہیں،
یقین بلکہ ظن کی حد تک بھی کیا ہے یہ نہیں پہنچتی یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ضرور نہیں ہے کہ ہم پر حجت ہو جائے. اچھا جی, چوتھا جو استدلال ہے بالجمل التی ثابت الدلالت علی المفہوم, ایسے جملوں کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن کی مفہوم کے اوپر دلالت ثابت ہے اور کسی کو اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا بھی یہاں پہ تو آپ مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مصنف کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہم قرینی کی وجہ سے مان رہے ہیں, نہ کہ کیا ہے مفہوم وصف کی وجہ سے مان رہے ہیں. مثلا یہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ مطر الغنی ظلم, کہ جو غنی انسان ہوتا ہے, پیسہ بھی موجود ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے, قرضہ واپس نہیں کرتا, مطلب سستی کرنا, ٹال مٹول کرنا, یہ کیا ظلم ہے اس کا. تو یہاں پہ اب مطل الغنی ظلم, ٹھیک ہے, الغنی اس کو پہلی بات تو ہم یہ لے کر آتے ہیں کہ مفہوم وصف میں پہلے آپ ڈال لینا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ورنہ تو یہ مفہوم لقب بن رہا ہے. یہ مفہوم لقب ہی ہے, مفہوم وصف ہے ہی نہیں. مفہوم وصف ہے ہی نہیں واضح, کیونکہ موصوف مذکور ہی نہیں. اگر یوں ہوتا مثل الرجل الغنی ظلم تو پھر ہم اس کو اصل یہ بھی فرمایا تھا کہ مطلب اس میں مفہوم وصف میں جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ساتھ مضاف مضاف الیہ اور مکمل, یہ فقط اس بھی تو نہیں کہ مطلب صفت موصوف ہو. ہاں یہ تو مکمل سے دائرہ وسیع ہے نا, تو دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ کیا ہے اس میں آ جائے گا مفہوم وصف میں آ جائے گا, کیونکہ مضاف مضاف الیہ نہیں, مضاف مضاف الیہ کہاں پہ ہے؟ یہ مطلب غنی کی طرف مضاف ہے, الغنی تو یہ غنی اس کے لیے کیا ہے موصوف, دیکھیں وہ موصوف نہیں, موصوف نہیں, کل شیء نہیں صفت کو کہا تھا, موصوف وہی رہے گا. نہیں, ان کی بات درست ہے. بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپس موضوع کا دائرہ تنگ کرے, یہاں پہ موضوع مطلب ہے بس. یہ جو مضاف ہے یہ اگر اس کا دائرہ مطلب کا دائرہ تنگ کرتا ہے, غنی جو ہمارے پاس ہے یہ صفت ہے, صفت سے مراد وہ صفت نہیں ہے جو آپ نہ تو منعوت میں. یعنی ہم یوں کرتے ہیں کہ حکم یہاں پہ کیا ہے ظلم والا, ظلم کیا ہوا, حکم ہو گیا. موضوع کیا ہے, مطل ہے, مطل کے اوپر حکم کیا لگا, ظلم کا لگا. اس مطل کا جو ہے وہ ایک وصف ہے, ٹھیک ہے, وہ وصف کیا ہے, غنی ہے, ٹھیک ہے, یہ موضوع ہے. حتی ہم اس کو یعنی یوں مفہوم نکالیں گے, مثل الفقیری لیس بظلم. یہ تو ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ یہاں جو وصف سے مراد ہے وہ نحو والا وصف نہیں ہے بلکہ عام ہے, ہر کوئی بھی کہہ دو, کوئی بھی کہہ دو, حرف کہہ دو. یہ قید الغنی کس کے لیے قید ہے, مطل کے لیے قید ہے. یہ کہاں پڑھا تھا کہ مضاف مضاف الیہ وہ موصوف بن سکتا ہے؟ نہیں, اس سے یعنی یہاں پہ شامل قید ہو نا, قید ہو, کوئی بھی مضاف مضاف الیہ اس میں شامل ہے نا. نہیں مانتا ہوں, موصوف صفت میرے نزدیک ثابت ہے, مثل الغنی صحیح ہے, غنی ایک صفت ہے ہمارے پاس. کس کی صفت ہے؟ لیکن یہ کہ موصوف کہاں ہے؟ ہاں تو اب صفت ہے, ناوی طور پہ نہیں ہے نا, اصولی طور پہ ہے وصف. یہ تو ہم نے آگے نہیں کہا. اصولی طور پہ وصف کسے کہتے ہیں, قید کو کہتے ہیں. تو غنی قید ہے یا نہیں ہے مطلب کی؟ یہ مطل مضاف ہے, یعنی مطل مضاف ہے, الغنی مضاف الیہ ہے. آپ یوں کہہ دیں نا شارٹ کٹ میں کہ مفہوم وصف سے مراد کیا ہے, جو قید واقع ہو موضوع کے لیے. تو غنی قید واقع ہو رہی ہے مطل کے لیے, ٹھیک ہے, قید واقع ہو رہی ہے تو ختم وصف ہوگی, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ اس قید کی انتفاع کریں, یعنی مطل ہو لیکن غنی کیا نہ ہو, یہ قید کیا اٹھ جائے. مطر الفقیر آپ لے آئیں تو مطر الفقیر کیا ظلم ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. سب تمام لوگ کہتے ہیں کہ مطر الفقیر تو جو تنگ دست ہے, ٹھیک ہے, مؤثر جو ہے, تو وہ ظلم کیا نہیں ہونا چاہیے. ایسا لیکن یہاں پر اشکال ہے, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم نوع حکم کے منتفی ہو جانے کے قائل ہوں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. مثلا اگر ہم یوں قائل ہو جائیں مطل الفقیر کیوں آپ کر رہے ہیں, آپ یوں کریں مطل غیر غنی مثلا لیس بظلم, تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. این ممکن ہے ایک فقیر ہے لیکن اس کے پاس مال ہے, لیکن وہ بھی خود ٹارنر کر رہا ہے فقیر کو, یا این ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو, یعنی بھائی مال ہے لیکن وہ نہیں دے رہا, مثلا غنی ہو گیا نا, مثلا نہیں دے رہا, ادوانا نہیں, غیر غنی فقیر ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. یہ کہہ رہے کہ مطلب غیر غنی اگر وہ بہت زیادہ یعنی دائرہ جو ہے وسیع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک فقیر ہے, ٹھیک ہے نا, وقت آ چکا ہے دین کا, اس کے بعد دین ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں, کوئی معنی نہیں ہے, کوئی معنی نہیں ہے. کیا اسی کو غنی کہتے ہیں نا. یہ غنی کس سے کیا کہیں گے کہ جو یعنی مانے نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, ساری فقیر ہے تو یعنی قرض دینے پر عرفی طور پہ کسے کہتے ہیں یار اس بندے کا پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی نہیں دے رہا, پھر بھی نہیں دے رہے, کوئی معنی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ بھی ہے, اسی کو غنی کہتے ہیں, یوں کہتے ہیں. اچھا چلیں جواب کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ان ذالک لا تقدیرہ لا ينفع الا تقدیرہ. اگر آپ اس کے کیا مفہوم کو مان بھی لیں تو لا ينفع تو یہ فائدہ نہیں دیتا. کیوں؟ لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالفصل على المفهوم احيانا,
کیونکہ ہم منع نہیں کر رہے کہ تقیید جو بالوصف ہے یہ دلالت کرتی ہے مفہوم کے اوپر احیاناً کبھی کبھار کے تو ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں یا انہوں نے یہ کہا ان ذلک علی تقدیر ہی لا ينفع، یعنی یہ بھی اس فرض کی بنیاد پر کہ اگر اس کا مفہوم مانے اس کا مطلب مصنف یعنی خود اس کے مفہوم ہی میں اشکال کر سکتے ہیں. یہ بھی گویا یہ سالب و انتفاعی موضوع ہوگا. انہوں نے کہا کہ تثبت دلالتہ علی المفہوم، یعنی واضح ثابت ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے، یعنی یہ مشکوک یعنی مفہوم اول چیز ٹھیک ہو گئی. اچھا جی، لیکن لوجود قرینتن، لیکن قرینہ کی وجہ سے ہم قائل ہو سکتے ہیں. وانما موضوع البحث، ہمارا موضوع بحث کیا تھا کہ فی اقتضاء طبع الوصف، کہ خود جو وصف کی نیچر ہے یہ تقاضا کرتی ہے مفہوم کے لیے، یعنی لو خلی و نفسہ، یعنی فقط وصف ہو قرینہ نہ ہو، یہ بحث ہے. وفی خصوص المثال، اور جو آپ نے بھی مثال پیش کی ہے ناجد القرینہ، تو یہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ علی اناطۃ الحکم بالغنی، یہ جو حکم تھا ظلم والا یہ کس کے اوپر موقوف ہے؟ غنی کے اوپر کیا موقوف ہے؟ کیوں؟ من جہت مناسبت الحکم والموضوع، کیونکہ حکم کیا ہے؟ ظلم والا ہے، اور ظلم جو بندہ کرتا ہے وہ جو بندہ پہلے سے تنگ دست ہے، مظلوم ہے، وہ تو کیا ظلم نہیں کرتا نا. تو حکم اور موضوع کے اگر ہم مناسبت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح چیز سمجھ آتی ہے. یہ ظلم تبھی ہوگا کہ جب بندہ کیا اگلا بے نیاز ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت اور مشکل پیش نہیں ہوگی. تو جو مشکل میں ہے، بے نیاز نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ظلم پھر ثابت نہیں ہوگا. فیفہم، پاس یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سبب فی الحکم کون المدینہ غنیا، کہ جو حکم ہم لگا رہے ہیں ظلم والا، اس کا سبب کیا بن رہا ہے کہ جو مدینہ ہے وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی ضرورت وغیرہ نہیں ہے. فیکون مطلوب ظلم، تو لہٰذا اس کی بے نیازی کی وجہ سے اس کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ بغیر کسی سبب کے بن رہا ہے، تو لہٰذا ظلم ہے. لیکن جو مدینہ فقیر ہے لعجزہ ان اداء الدین، وہ تو خود بیچارہ عاجز ہے، تو اس کا جو مطلب کرنا ہے وہ ظلم کیا ہے؟ نہیں ہوگا. تو لہٰذا مصنف نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اگر آپ اس کا مفہوم مان بھی لیں تو وہ قرینے کی وجہ سے ہوگا، بغیر قرینے کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہو جائے. اللہم صلی علی محمد.